یہ ہے خرطوم، جہاں کبھی اسکول کی گھنٹی بجتی تھی لیکن آج توپوں کی آواز گونجتی ہے۔ Film these prisoners on the ground. These soldiers. یہ ہے دارفور کے شہر الفاشر کی 7 سالہ بچی جس نے گزشتہ رمضان اپنے باپ کو گولیوں میں مرتے دیکھا۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ ہم نے کسی سے جنگ نہیں کی تھی، بس جینا چاہتے تھے آزادی کے ساتھ، لیکن ان کے گھر، ان کے شہر، ان کے کوچہ و بازار اور ان کی ساری زندگی راکھ بنا دی گئی۔ سوڈان، ایک ایسا ملک جو کبھی افریقہ کی امید کہلاتا تھا۔ 2019 میں عوام نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، آمریت کے خلاف کھڑے ہو گئے، لیکن جب آمریت گئی تو 2 بندوق بردار گروہ ابھر آئے، ایک فوجی اور دوسرا نیم فوجی۔ ایک گروہ سویڈن کی اپنی فوج اور دوسرا گروہ وہاں کا نیم فوجی جتھا RSF۔ نعرہ دونوں کا ایک تھا، ہم عوام کے محافظ ہیں، مگر چند مہینوں میں یہی محافظ اپنی اسی عوام کے قاتل بن گئے۔ 1 سال میں، صرف 1 سال میں 15 لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے یا پھر لاپتہ ہو گئے۔ 1 کروڑ سے زائد لوگ اپنے گھر بار، قبیلے، علاقے چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ شہر جل گئے، عورتوں کی عزتیں لٹ گئیں، بچے بھوک سے بلک بلک کر مر گئے اور دنیا صرف دیکھتی رہی، کیونکہ ہر گروہ اپنے نعرے کو سچا اور دوسرے کو غدار سمجھ کر اس ساری دنیا کا سہولت کار جو بنا ہوا تھا۔ یاد رہے کہ سوڈان میں یہ سب اصلاح یا نام نہاد انقلاب کے نام پر شروع ہوا تھا، لیکن انجام کیا ہوا؟ نہ ریاست بچی، نہ انصاف ملا، نہ معیشت رہی اور نہ ہی انسانی وقار باقی بچا، بلکہ اب تو بچے کھچے انسانوں کے بچنے کی امید بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج سوڈان کے لوگ اپنے ہی ملک میں اجنبی بن چکے ہیں۔ یہی ہوتا ہے جب بندوق اٹھانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ملک کو بچائیں گے اور عوام بھی ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، تو وہ راہ سہا بھی تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے یہ جنگ وہ خود لڑ رہے ہیں۔ کتنی بڑی خوش فہمی ہوتی ہے نا یہ، جبکہ اس زمانے میں آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ کب آپ کی تحریک، آپ کی جنگ، آپ کا نعرہ اور آپ کا نظریہ ہائی جیک کر لیا جاتا ہے، اور پھر بین الاقوامی طاقتیں اپنے مفاد کے لیے آپ کو ایندھن بھی فراہم کرتی ہیں اور وہ مدد اور سپورٹ بھی دیتی ہیں جو اس ایندھن کو جھونک کر اس آگ کو دن بدن بھڑکاتا رہے۔ نتیجتاً نقصان سارے کا سارا آپ کا اور فائدے سارے کے سارے ان کے، جنہیں آپ اپنا خیر خواہ سمجھتے رہے۔ آج ہمیں اپنے ملک میں یہ منظر اجنبی نہیں لگنا چاہیے۔ ہم نے بھی دیکھا کہ کیسے چند گروہ، چند تنظیمیں اور چند جتھے ریاست کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہیں۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم انصاف چاہتے ہیں، ہم ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم سب کچھ بدل دیں گے، اور سب سے ہاٹ سیلنگ اور خوشنما نعرہ کہ ہم اسلام کے نام پر بنے اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کریں گے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا بغاوت کی توپوں کے دھوئیں سے کبھی انصاف برآمد ہوا ہے؟ کیا اپنے ہی لوگوں کا خون بہا کر، اپنی ہی عورتوں کو بے آبرو کر اور اپنے ہی بچوں کو بلی چڑھا کر، عوام کو برباد کر کے کوئی قوم خوشحال ہو سکی ہے یا کبھی ہو سکے گی؟ لیبیا میں ہوئی، الجزائر میں ہوئی، عراق یا شام میں ہوئی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ سوڈان آج ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے۔ اگر ہم نے لیبیا سے، الجزائر سے، مراکش سے، عراق، شام کہیں سے بھی سبق نہیں سیکھا، سوڈان ایک بار پھر ہمیں وہی سبق سکھانے کی کوشش کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اگر کسی ملک میں بغاوتیں کامیاب ہونے لگیں، لوگ باہم دستوں گریباں ہو جائیں، اپنے محافظوں کی بندوق کا رخ اپنے ہی عوام کی طرف ہو جائے، تو وہاں کبھی امن واپس نہیں آ سکتا۔ نعرے کاغذ پر خوبصورت لگتے ہیں، لیکن جب وہ بندوقوں میں ڈھل جائیں تو ماؤں کی گودیں اجڑتی، بچے یتیم ہوتے ہیں، عزتیں پامال ہوتی ہیں اور ملک ایسی ابدی بربادی کی نظر ہو جاتا ہے جہاں دوبارہ آبادی صرف خواب ہوتا ہے، محض خواب، اور وہ بھی کسی دیوانے کا خواب۔ اس لیے میرے پاکستانی بھائیوں، ذرا نہیں پورا سوچیں۔